بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال یہ ہے کہ روزے کی کتنی اقسام ہیں؟ جواب میں آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں روزہ 4 قسم کا ہوتا ہے۔ نمبر 1 واجب روزہ، نمبر 2 مستحب روزہ، تیسرا حرام روزہ اور چوتھا مکروہ روزہ۔ آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں واجب روزوں کی مقدار میں سے پہلا ماہ رمضان کا روزہ، دوسرا قضا روزہ، تیسرا کفارے کا روزہ، چوتھا وہ روزہ جو نذر یا عہد یا قسم کے سبب واجب ہو چکا ہو، پانچواں وہ روزہ جو اجیر ہونے کے سبب یا کسی عقد میں شرط ہونے کی وجہ سے واجب ہوا ہو، چھٹا حج تمتع کی قربانی کے عوض رکھا جانے والا روزہ، ساتواں اعتکاف کے ایام میں تیسرے دن کا روزہ۔ دوسرا سوال یہ کہ شریعت اسلامیہ میں کون سے دنوں کے روزے مستحب ہیں؟ جواب میں آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں سال کے تمام دنوں کے روزے مستحب ہوتے ہیں سوائے حرام اور مکروہ روزوں کے۔ تو ان مستحب روزوں میں سے بعض دنوں کے روزے رکھنے کی زیادہ تاکید کی گئی ہے، یعنی یہ روزے سنت مؤکدہ ہیں، اور وہ یہ ہیں کہ نمبر 1 ہر مہینے کی پہلی اور آخری جمعرات اور پہلا بدھ جو مہینے کی 10ویں تاریخ کے بعد آئے، اور اگر کوئی شخص ان کو بجا نہ لائے تو مستحب ہے کہ ان کی قضا کرے، اور اگر روزہ بالکل نہ رکھ سکتا ہو تو مستحب ہے کہ ہر دن کے بدلے 1 مد عام گندم یا جو یا روٹی یا انہی جیسی کوئی چیز فقیر کو دے۔ دوسرا ہر مہینے کی 13ویں، 14ویں اور 15ویں تاریخ انہیں ایام بیز کے روزے بھی کہا جاتا ہے۔ تیسرا رجب اور شعبان کا پورا مہینہ چاہے 1 دن ہی کیوں نہ ہو۔ چوتھا عید نوروز کا دن، پانچواں شوال کی چوتھی سے لے کر 9ویں تاریخ تک، چھٹا ذوالقعدہ کا 25واں اور 29واں دن، ساتواں ذی الحجہ کے پہلے دن سے 9ویں دن تک، آٹھواں عید سعید غدیر کا دن یعنی 18 ذی الحجہ، 9واں مباہلہ کا دن یعنی 24 ذی الحجہ، 10واں محرم کا پہلا، تیسرا اور 7واں دن، 11واں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد مسعود کا دن یعنی 17 ربیع الاول، 12واں جمادی الاول کا 15واں دن، 13واں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبعث کا دن یعنی 27 رجب المرجب۔ اور شریعت اسلامیہ میں حرام روزے یہ ہیں، نمبر 1 عید فطر اور عید قربان کے دن کا روزہ رکھنا، دوسرا جس دن انسان نہ جانتا ہو کہ ماہ شعبان کا آخری دن ہے یا ماہ رمضان کا پہلا دن، اس دن پہلی ماہ رمضان کی نیت سے روزہ رکھنا، تیسرا وصال کا روزہ، جیسا کہ کوئی شخص 1 رات دن یعنی آذان صبح سے لے کر اگلے دن کی سحر تک روزے کی نیت سے روزہ رکھے، یا 2 رات اور دن ان کے درمیان افطار کیے بغیر روزہ رکھے۔ لیکن اگر کوئی شخص آئندہ رات کی سحر تک یا دوسری رات تک بغیر روزے کی نیت کے تاخیر کرے تو کوئی حرج نہیں، اگرچہ احتیاط مستحب یہ کہ بغیر روزے کے ارادے کے بھی افطار کرنے کو سحر کے وقت تک مؤخر نہ کیا جائے۔ چوتھا بیوی کا مستحب روزہ اگر شوہر کی جنسی لذت کے حق کے ساتھ ناسازگار ہو۔ اسی طرح غیر معین واجب روزہ جیسے غیر معین نذر کا روزہ ہے، اور اس قسم کا روزہ یعنی واجب غیر معین روزہ احتیاط واجب کی بنا پر باطل ہے اور نذر کے ادا کرنے کے لیے کافی نہیں ہوگا۔ احتیاط واجب کی بنا پر یہی حکم تب بھی ہے جب اس کا شوہر مستحب یا غیر معین واجب روزہ رکھنے سے منع کر دے، چاہے اس کے حق سے ناسازگار نہ ہو، اور احتیاط مستحب یہ ہے کہ بیوی شوہر کی اجازت کے بغیر مستحب روزہ نہ رکھے۔ پانچواں یہ کہ اولاد کا مستحب روزہ اس صورت میں جب والدین کے لیے اذیت کا سبب بنے اور یہ اذیت پدری اور مادری ہمدردی کی وجہ سے ہو، اور اگر اولاد باپ یا ماں کی اجازت کے بغیر مستحب روزہ رکھے اور دن کے دوران اس کا باپ یا ماں منع کرے، تو اگر اولاد کا ان کے حکم کی مخالفت کرنا ان کے لیے باعث اذیت بنے اور یہ اذیت ہمدردی کی وجہ سے ہو تو ان کے حکم کی مخالفت کرنا حرام ہے اور ضروری ہے کہ افطار کریں۔ چھٹا یہ کہ ایسا روزہ جو کسی شخص کے لیے نقصان دہ ہو، اور یہ نقصان اس طرح ہوگا کہ ہلاکت اور موت یا جان پر ظلم کا موجب ہو، جیسے عضو کے عیبدار ہونے کا سبب ہوتا ہو، تو پھر ایسا روزہ رکھنا حرام ہو جاتا ہے۔ مکروہ روزوں کی تعداد میں آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں کہ ان ایام میں روزہ رکھنا مکروہ ہے۔ نمبر 1 جس دن انسان شک رکھتا ہو کہ عرفہ یعنی 9ویں ذی الحجہ کا دن ہے یا عید قربان، دوسرا عرفہ کے دن کا روزہ اگر روزے کی کمزوری کی وجہ سے عرفہ کے دن کی دعائیں نہ پڑھ سکتا ہو،
تیسرا عاشور کے دن کا روزہ رکھنا، لیکن مناسب ہے کہ عاشور کے دن انسان بغیر روزے کے قصد کے عصر تک کھانے اور پینے سے پرہیز کرے۔ چوتھا یہ کہ مہمان کا میزبان کی اجازت کے بغیر روزہ رکھنا بھی مکروہ ہے۔ وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطاہرین۔